ایک دوسرا واقعہ نوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص جمعے کے خطبے میں لوگوں کو آندولن کرنے پر ابھارتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جزائر میں شریعت الہی کے نفاذ کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک ہی دن میں 7 لاکھ باحجاب مسلم خواتین نکلی۔ اب یہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شریعت الہی کا نفاذ، یہ سب باتیں تو کہہ دیا۔ اسے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کس شریعت اسلامیہ میں عورتوں کو آندولن کے نکلنے کی اجازت ہے؟ کون سی شریعت میں اجازت ہے بھائی؟ ایک واقعہ بتاؤ کہیں، ایک واقعہ بتاؤ، عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد تابعین، ایک واقعہ بتاؤ کہ 200 عورتیں آندولن کرنے کے لیے نکلی ہوں۔ کوئی واقعہ ہے اس کا؟ کوئی نمونہ ہے اس کا؟ اب یہ کہنا اللہ کی قسم میری جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سب ایموشنل باتیں، جذباتی، اور کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اور یہ کہنا کہ شریعت الہی کا نفاذ کرنے کی، شریعت الہی ہے یہ، عورتوں کو آندولن کروانا، دھرنے دلوانا، روڈ پر چلوانا اور ان کو نعرے دے کر تاکہ وہ آواز لگائیں، کون سا دین ہے؟ کون سی شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ ہے جب انسان شیطان کا مہرہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ ہوس کو، خواہشات نفسانی کو، عقل پرستی کو، دنیا داری کو شریعت اسلامیہ کا نام دے دیتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں دین سے، شریعت سے۔ میرے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، یہ چیز ایسا نہیں ہے۔ ابھی شیخ کہتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر اتنی ساری باتیں، شریعت کا نفاذ، دینی کیا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نافذ کرنا، حجاب لاؤ، قرآن نافذ کرو، یہ سب باتیں ہیں نا۔ شیخ کہتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے ان لوگوں سے، ان علماء سے جن لوگوں نے آندولن کروایا ہے، اسلامی مسلموں کو، عورتوں کو، اس طریقے سے مردوں کو، عورتوں کو باہر نکالا ہے، کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو تم نے اللہ کی قسم کھا کھا کر کے یہ بات کہی نا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اتنے تم نے قسم کھائی ہے، اتنی بھاری قسم تم نے جو کھائی ہے، اس قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ایک تو غلط چیز اور پھر اس کے اوپر قسم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قسم کس چیز پہ کھائی جاتی ہے بھائی؟ تو اصول ضابطہ ہے قسم کا، الحلف باللہ، الاقسام، قسم کھانے، حلف اٹھانے، حلف لینے دینے کا کوئی نظام شریعت میں ہے کہ نہیں؟ قسم کھائی جا رہی ہے غلط چیز کے اوپر، کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ تم عورتوں کے نکلنے کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ ان عورتوں کو، مسلم خواتین کو جو حیا حجاب میں گھر کے اندر رہنے والی ہیں اور ان کا اصل دائرہ ان کا گھر ہے، ان کو تم نے آندولن کے لیے باہر نکالا، اس بارے میں تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تم مسلمانوں کے لیے، اگلا سوال، تم مسلمانوں کے لیے اس شور، غوغا اور فتنہ اور فساد کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ اللہ اگر پوچھے کہ تم کو کس نے حق دیا کہ تم 30 لاکھ مردوں کو، 7 لاکھ عورتوں کو آندولن کے نام پر باہر نکالو، تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تم نے کیسے گوارا کیا یہ کام کرنا؟ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ حالانکہ شیخ کہتے ہیں حالانکہ تم جو لوگوں نے یہ کام کروایا ہے، تم دعات ہو، تم مربی ہو، تم رہنمائی کرنے والے ہو، اور تم حالات کو جاننے والا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ واقعے سے واقفیت ہے ہماری، اس چیز کا تمہارا دعویٰ بھی ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں قرار اختیار کرو، اور زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں بن سنور کر کے، ہے نا، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی بے پردہ، یہ تم بند کرو، تمہارا یہ کام نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، شیخ صالح فوزان، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا، جن لوگوں نے اپنی تقریروں میں، خطبوں میں
اپنے آرٹیکلز میں اس طرح کا ماحول بنایا اور کئی لاکھ مردوں عورتوں کو آندولن کے لیے باہر نکال دیا. ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 1416 ہجری میں، کتنا سال ہو گئے؟ 16 سے 32 10 42 26 27 سال ہو گئے. 26 27 سال پہلے شیخ صالح فوزان، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جواب دیا تھا. ایسے آندولن پر ابھارنے والے، اشتعال دلانے والے، بھڑکانے والے عالموں، داعیوں، مربیوں کو سمجھایا تھا، نصیحت کیا تھا کہ بہت غلط قدم تم نے اٹھایا ہے، تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنے ہزار مرد اور عورت قتل کر دیے گئے، مار ڈالے گئے. تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تم نے کیسے گوارا کر دیا؟ یہ راستہ نہیں تھا، یہ مسئلے کا حل نہیں تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ علامہ ابن عثیمین نے یہ بات سمجھائی. خیر، کہتے ہیں یہ شیخ ابن عثیمین کی عبارت ہے، اسی کا یہ ترجمہ ہے. کہتے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، یعنی 16 میں شیخ کہہ رہے ہیں 3 سال پہلے سے، پچھلے 3 سالوں میں جتنے جزائری مارے گئے ہیں، جتنے جزائری مارے گئے ہیں ان کی تعداد بہت ہے. شیخ نے ذکر نہیں کیا کتنے ہزار کتنے لاکھ، لیکن کیا کہا؟ جتنے جزائری مارے گئے ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے. جنہیں مسلمانوں نے محض اس قسم کی لاقانونیت پیدا کرنے کے سبب کھویا ہے. بہت بڑی تعداد کو کھویا ہے مسلمانوں نے. کیوں؟ اسی لاقانونیت، اسی جنگل راج، اسی دھرنے، اسی آندولن کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ماری گئی ہے. جو مسلمان کھوئے ہیں، جن کی جانیں گئی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہی لاقانونیت، یہی بدنظمی، یہی دھرنا، یہی آندولن. اور کس نے کیا تھا یہ کام؟ وہی تحریکی، خارجی سوچ رکھنے والے، لوگوں کو ورکلانے والے جذبات، یہ ساری چیزیں. شیخ کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق ان کی خیر خواہی کریں، ہم ان کی خیر خواہی کریں، یعنی بھلائی کا معاملہ کریں. اب آپ لوگ جان چکے ہیں، شیخ سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو، ان مولویوں کو، ان عالم و داعیوں کو، اب آپ لوگ جان چکے ہیں کہ ان چیزوں کا نہ شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہے، نہ اصلاح و سدھار سے کوئی تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں. دعوت سے، اللہ کے دین سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. آپ جانتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں. یعنی اتنی جانیں چلی گئی، اتنا خون بہہ گیا، اتنا مال تباہ ہو گیا. اب تم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق، اس سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی سدھار نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی بھلائی سامنے نہیں آ سکتی. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ، کہتے ہیں کہ ہم دھرنوں اور آندولنوں وغیرہ کی تائید نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. شیخ تاکید سے کہا، ابن عثیمین نے کہا ہم کسی آندولن اور دھرنے کی کوئی تائید نہیں کرتے، اور ہرگز نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کسی کو کہ کوئی دھرنا دے. اچھا، کہتے ہیں بلکہ اس کے بغیر بھی اصلاح ممکن ہے. اس کے بغیر بھی اصلاح ممکن، اس کے بغیر اصلاح ہو سکتی تھی. اگر اصلاح سپوز نہ ہوتی تو کم سے کم ہزاروں کی جان تو نہیں جاتی. ہے کہ نہیں بات سمجھنے کی؟ کہ اگر اصلاح ہو جاتی تو اچھی بات ہے. شیخ کہہ رہے اصلاح ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن اگر سپوز اصلاح نہ بھی ہوئی ہو تو کم از کم ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان جو گئی ہے نہیں جاتی. جان تو بچتی کہ نہیں بچتی؟ لیکن وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہزاروں کی جان چلی گئی. یہ بات ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں لیکن اس کے پس پردہ، یہ دیکھیے اشارہ کر رہے ہیں ابن عثیمین، اشارہ کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہے، اشارہ، لیکن اس کے پس پردہ کسی نہ کسی کا داخلی یا خارجی خفیہ ہاتھ ضرور ہے. کسی نہ کسی داخلی یا خارجی خفیہ ہاتھ ضرور ہے جو اس قسم کی چیزیں پھیلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. یہ اشارہ ہے اخوانیوں، رافضیوں، خارجیوں کی ذہنیت جو ہے نا، جو یہی کام کرتے ہیں. اصلاح کے نام پر فساد، اصلاح کے نام پر دنگا، دعوت کے نام پر آندولن، دعوت کے نام پر بم دھماکے، دعوت کے نام پر خوریزی کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خطرناک بات ہے. اچھا،
اب شیخ کہتے ہیں، تعلیق لگانے والے کہتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے خطبے دیے تھے، جن لوگوں نے خطبہ دیا، خطبوں میں کہا مرد نکلیں 30 لاکھ لوگ نکلیں، عورتیں بھی نکلیں 7 لاکھ عورتیں نکلیں، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، جو خطبے دینے والے، تقریریں کرنے والے اور للکارنے والے جو لوگ تھے، اس کے اندر آرٹیکلز لکھنے والے اور کمانڈنگ کرنے والے، قیادت کرنے والے جو لوگ تھے، شیخ کہتے ہیں کیا ان لوگوں کی باتیں اور ان کی جذباتی تقریریں خفیہ ہاتھوں میں سے نہیں ہیں؟ خفیہ ہاتھی ہے کہ نہیں ہے؟ خفیہ ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یعنی یہ بھی ہے اندر سے ان لوگوں نے لوگوں کو ورگلایا ہے۔ اگر یہ تقریریں کر کے نہ ورگلاتے تو عوام، یہ مرد اور عورت اتنی بڑی تعداد میں آندولن کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی کام، دعوت، اصلاح، خیر، بھلائی، دین کا قیام وغیرہ، حکومت الہیہ وغیرہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کام کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں اس کا۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ بہرحال بہت ساری لمبی باتیں ہیں، شیخ آگے کہہ رہے ہیں بھلا ان دونوں اور ان جیسے دیگر لوگوں، دو خطبے جمعہ میں جو لوگ بات کرنے والے تھے، جو لوگ للکارنے والے، دو حوالے یہاں پر شیخ نے دیا ہے نا، یہ دو بطور مثال ہیں، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، اور جو اندر مل کے جو لابیاں کام کرتی ہیں، سمجھاتی ہیں، نوجوانوں کی ٹریننگ دیتی ہیں، یہ تو کام الگ سے ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہ دو لوگ اور اس طرح کے اور جو بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے تھے، جن لوگوں نے آندولن اور دھرنے پر ابھارا ہے، ان جیسے لوگوں کا، دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا جب یہ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالی سے ان سے اپنا قصاص مانگ رہے ہوں گے۔ ہماری جان، ہمارے بچوں کی جان، ہمارے خاندان کی جان، ہمارے پڑوسیوں کی جان، ہماری بیوی کی جان، ہمارے شوہر کی جان گئی، تم نے ہمیں اس کام پر لگایا تھا، تمہاری وجہ سے ہماری جان گئی ہے۔ جب یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ، ابھی تو خوش ہو رہے ہیں نا لوگ، 30 لاکھ مرد نکل گئے، 7 لاکھ عورتیں نکل گئیں، اور پھر جب دنگا مچا، فساد آیا تو کئی ہزار بلکہ لاکھوں قتل کر دیے گئے، مار ڈالے گئے۔ جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سے اپنا قصاص مانگے، اللہ ہمیں اپنے خون کا بدلہ اس سے دلواؤ، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ان کی گردنوں پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ قتل کیے گئے، مارے گئے، دوسرے یہ جو دھرنا کرنے والے گئے تھے، دھرنا دینے والے، انہوں نے اگر کچھ ایکشن لیا ہوگا، کچھ لوگوں کو مارا ہوگا، کوئی کام غلط کیا ہوگا، تو وہ گناہ، اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب یہی لوگ تو ہیں جو لے کر کے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو ان کی باتوں سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے فتاووں کی بنیاد پر فتاووں کی بنیاد پر فتاووں کے پیچھے کود پڑے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، ان سارے لوگوں کا گناہ انہی کی گردنوں پر ہوگا، کیونکہ یہی لوگ قیادت کر رہے ہیں، یہی لوگ آگے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جذبات کا، ایموشن کا، اشتعال کا، سورائیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کسی مسئلے کا حل نہ ہے، نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے، نہ یہ کبھی مشن رہا، نہ یہ کبھی اصول رہا، نہ کبھی یہ سلف کا طریقہ رہا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے مسئلے کو یا اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے، اپنی ڈیمانڈ کا مطالبہ، اپنی ڈیمانڈ رکھنے کے لیے دھرنے کا، آندولن کا، مظاہروں کا سہارا لیا ہو۔ اس کی کوئی اصل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دھرنے دینے، آندولن کرنے وغیرہ کے مسئلے جب کبھی ہندوستان کے اندر مسئلے پیش آتے ہیں تو اس میں نوجوان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ باپ سمجھاتا ہے، بچہ نہیں مانتا، ماں سمجھاتی ہے، بچہ نہیں مانتا، اس کا خون گرم ہے، اسے
اشتعال دلا دیا گیا ہے، بہکا دیا گیا ہے۔ اس سے بڑا کام کچھ نہیں ہے۔ تم جوان کس لیے ہو؟ اس سے بہتر تھا کہ تم گیدڑ کی موت مر جاتے۔ لیکن اس طرح برگلایا جاتا ہے جذبات۔ اب نوجوان سوچتا ہے کہ صحیح بات، اس سے بڑا کام تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کی وہ طاقت، اس کی وہ جوانی کہاں لگنی چاہیے تھی؟ علم حاصل کرنے، عمل کرنے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ نہیں؟ لیکن جوانی کہاں لگاتا ہے نوجوان؟ مار دھاڑ، قتل و غارت گری اور کمزوروں پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور جب ان کی تربیت صحیح نہ ہو، غلط تربیت دینے والے، غلط راستے پر ڈالنے والے، اکسانے والے اگر ان کے پیچھے لگ جائیں تو آپ بتائیے کہ پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ یہی ہوتا ہے۔ حالات ملک کے اندر جو بگڑے، ملک کے اندر بھی آپ نے دیکھا کس طرح کے کام ہوئے۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم کس کو اچھا لگا، کس کو پسند آیا، کس کو ناپسند ہوا، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اب جو حالت چل رہی ہے، یہ پسند آ رہا ہے کسی کو؟ جو رویہ چل رہا ہے، جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو ان کو سزائیں اور اذیتیں مل رہی ہیں، یہ پسند ہے کسی کو؟ کچھ ٹائم بہت پسند آیا ہوگا۔ قانونی لڑائیوں سے اچھا کوئی حل نہیں ہے۔ جب ہم اقلیت میں ہوں تو اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ معاملے کو سنجیدگی سے حل کراؤ، قانونی، اصولی، کانسٹیٹیوشن کے کے دائرے میں رہ کر کے، ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اشتعال، سورائیت کسی مسئلے کا حل نہیں۔ آپ اگر تجزیہ کر کے دیکھیے، ایسا نہیں کہ میری بات، آپ کہیں بھی تجزیہ کر کے دیکھیے، جہاں بھی اشتعال ہوا ہے، اشتعال کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، یہ دھرنے، یہ آندولن، یہ فلاں، اس کا نتیجہ جو آیا ہے نا وہ اچھا نہیں آیا ہے۔ یہ عام بات ہے، یعنی عمومی طور پر، عام طور پر یہی اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ ہمارے ملک کی جہاں تک بات ہے، ابھی باتیں ہیں کہ ختم ہو گئی۔ اچھا خیر، یہاں پر ایک دلیل دی گئی ہے، ایک دلیل دی گئی، اس دلیل کے بعد پھر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملکوں میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں امت کے علماء کا کیا موقف ہے۔ یہ بات آئی نا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، سب کو لے کر کے گئے ہیں آندولن میں، جانے گئی، مال وغیرہ، یا جو بھی ان لوگوں نے غلط اقدامات کیے اس کا گناہ بھی ان کے سر پر ہوگا۔ اس سلسلے میں وہ حدیث ہمارے سامنے ہے مسلم شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو گمراہی کی دعوت دے گا، جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا، غلط راستے کی طرف بلائے گا، اس پر، اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ کیسا گناہ ہوگا؟ اس کے اوپر گناہ ہوگا اس کی پیروی کرنے والوں کا بھی۔ اپنا گناہ تو ہوگا ہی، اور جو لوگ اس کے بلانے سے اس غلط کام میں گئے ہوں گے، گمراہی کا کام، غلط کام، غلط ایکشن، جتنے بھی لوگ اس کے بلانے سے گئے، ان سب کا گناہ بھی کسی شخص پر ہوگا جس نے ان کو غلط راستے کی طرف بلایا ہے۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بلانے والے کا گناہ کم ہوگا اور غلط کام کرنے والے کا گناہ زیادہ ہوگا۔ بالکل وہی گناہ جو ان کا ہوگا وہی ان کا ہوگا، بلکہ اس بلانے والے پر ان سب کا گناہ ہوگا جس نے ان کو غلط راستہ دکھایا۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال تو اس سے کیا معلوم پڑا؟ اس سے معلوم پڑا کہ اللہ واسطے یہ کام کسی بھی صورت میں کوئی نہ کرے۔ اسلامی حکومتوں میں مسلم حکمراں ہیں، مسلم حاکم ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، کمی کوتاہی اپنی جگہ پر، لیکن ان کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ہم اچھائیوں کے پہلو کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ ایک اندازہ لگائیے، عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر جہاں بھی آندولن، دھرنے وغیرہ کے مسئلے آئے ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو آندولن اور دھرنے کی وجہ یا کوئی اور اقدام، کوئی اور ایکشن کی وجہ جو ہوتی ہے نا، وہ چند ہی باتیں، چند ہی 2 4 6 مدے ہوتے ہیں۔
تو 2-4-6 مدوں کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا گیا، جبکہ ان 4-6 مدوں کے علاوہ سینکڑوں بھلائیاں ہیں، سینکڑوں اچھائیاں ہیں، سینکڑوں اچھا نظام ہے، سینکڑوں اچھا سسٹم ہے، سینکڑوں سہولتیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن آندولن، دنگا فساد یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ 2-4 مدوں کا نام لے کر کے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جس کے حسنات زیادہ ہوں، گناہ کم ہو، وہ اچھا ہے۔ جس کے حسنات زیادہ ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں، اچھائیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ اچھا ہے۔ اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں، اچھائیاں کم ہوں، وہ برا ہے۔ یہ اصل میں اصول ہے۔ یہ اصول نہیں ہے کہ اچھا ہونے کے لیے بالکل معصوم ہونا چاہیے، پھر تو انسانوں کی بستی میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں کی بستی ہو، فرشتے رہنے والے ہو، فرشتوں کا ملک ہو، جبریل حکومت چلانے تو ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کی بستی میں یہ ممکن؟ تو من کثرت حسناتہ علی سیئاتہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کم ہو، وہ اچھا ہے۔ جس کی سیئات، گناہ زیادہ ہو، نیکیاں اچھائیاں کم ہو، وہ برا ہے۔ یہ اصول ہے۔ برا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ساری اچھائیاں ختم ہو جائیں، ساری برائیاں آ جائیں، اور اچھا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اچھائیاں ہی ہونا چاہیے، ایک بھی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصول نہیں۔ اور اگر یہی اصول اگر آپ سمجھتے ہیں، تب تو آپ کو دنیا میں کہیں سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا، جینے کا کوئی، آپ کو زندگی بسر کرنے کا آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اپنے گھر کو دیکھ لیجیے، امی ہیں، ابا ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دیکھ لیں کیا سب اچھائیاں ہی ہیں، برائیاں نہیں ہیں، کمیاں نہیں ہیں؟ تو کیا کرو گے آپ؟ آندولن کرو گے؟ بھائی کو کھڑا کرو گے باپ کے خلاف؟ ماں کو کھڑا کرو گے؟ نہیں کرو گے نا۔ یہی تو بولو گے یار 2-4 گلیاں غلطیاں بھی ہیں تو کیا ہوا، اچھائیاں الحمدللہ بہت ہیں، اچھائیاں لے لو، برائیوں کو چھوڑو، یا برائیوں کے بارے میں کوشش کرو اصلاح کی، پیار سے، شفقت سے، محبت سے بات کرو۔ تو یہ معاملہ اگر 2-4 آدمی کی فیملی میں یہ ہم فالو کرتے ہیں تو اتنے بڑے ملک کو دنگے اور فساد کی آگ میں جھونکنے کا کام کیسے کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھنے کی ہے، مصلحتیں مقدم ہونی چاہیے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں انسان سے کمیاں نہ ہو، کوتاہیاں نہ ہو۔ آپ بتائیے کیا عہد صحابہ میں کیا کمیاں کوتاہیاں نہیں تھی؟ کیا عہد تابعین میں کمیاں کوتاہیاں نہیں؟ عہد تابعین میں نہیں تھی کمیاں کوتاہیاں؟ تو کیا مطلب، کیا بغاوت کریں گے اس کے خلاف؟ بغاوت کرنا، آندولن کرنا، دھرنے دینا، دنگے فساد مچانا، حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو اکسانا، بھڑکانا، یہ راستہ اختیار کریں گے۔ اگر یہ راستہ اختیار کریں گے تو کبھی بھی اس کا نتیجہ مثبت، اس کا رزلٹ پوزیٹو نہیں مل سکتا۔ انسان کبھی بھی اس کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کا نقصان ہی اٹھانا ہوگا اسے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ساری باتیں اسلامی حکومتوں کے تناظر میں ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج دنیا سمٹ گئی ہے، دنیا، ممالک، حکومتیں، فاصلے سمٹ گئے ہیں، اور کوئی چیز کہیں سے مخفی پوشیدہ نہیں رہتی، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارا نوجوان عزیز ساتھی پیارا اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ میڈیا پر گزارتا ہے، دنیا کے حالات کی اس کو زیادہ فکر رہتی ہے، زیادہ سروے کرتا ہے، اس کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہے کہ نماز 5 ٹائم کی پابندی سے وقت پر مسجد میں نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کے بھائی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں، ان کو اصلاح کرے، ان کو دعوت دے، ان کو نماز کے لیے لے کر کے جائے، کاروبار میں حرام حلال چل رہا ہے اس کی اصلاح کی جائے، باپ کی حالت کیا ہے، ماں کی حالت کیا ہے، یا ماں باپ یہ نہیں فکر کرتے کہ بچوں کی حالت کیا ہے، ایران، توران، امریکہ، افریقہ، وہاں کیا چل رہا ہے اس کی فکر۔ اللہ پوچھے گا ہم سے، آپ سے کہ 5000 کلومیٹر فلاں ملک میں ایسا چل رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ اللہ پوچھے گا ہم سے، کیا ہے یہ؟ لیکن ہمارا نوجوان یہی کرتا ہے،
کہ سوشل میڈیا پر لگا رہتا ہے، اس کو پوری خبر ہوتی ہے، یہاں یہ چل رہا، وہاں یہ چل رہا، یہاں یہ ہو رہا، وہاں یہ ہو رہا ہے، اس نے ایکشن لیا، اس نے ایکشن لیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو چونکہ پوری دنیا کا دورہ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کے راستے سے کرتا رہتا ہے، اس لیے یہ تعلیمات، یہ تربیت اور یہ ہدایت اسے زندگی کے ہر گوشے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اچھا ایک بات، دوسری چیز، دو چیز ہو، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اسلامی حکومت میں نہیں رہتے ہیں، اسلامی حکومت میں رہتے نہیں ہیں، اسلامی نظام کے تحت نہیں رہتے ہیں، تو ہم کو یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سوچتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومتوں میں اگر دھرنے کا، آندولن کا اتنا زیادہ نقصان ہے، تو جہاں سیکولر ہے، نہ آپ کی جان کی پرواہ، نہ آپ کے مال کی پرواہ، نہ آپ کے آبرو کی پرواہ، نہ آپ کے پیٹ بھرنے کی پرواہ، نہ آپ کے آب و دانہ کی کسی کو پرواہ ہے، وہاں آندولن کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ وہ تو اسلامی حکومتیں ہیں، آندولن بھی کیا ہے تو کم از کم وہ حکومت سوچتی ہے کہ بھئی یہ نادان ہے، ان کی جان لینے کا کیا فائدہ، ان پر کارروائی کرنے کا کیا فائدہ، چلو ٹھیک ہے کسی طرح سمجھاؤ بجھاؤ، یہ جائیں گے یہاں سے، کیونکہ وہ اسلامی حکومت ہے نا۔ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایمان والے۔ کمیاں ہی ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہو سکتی ہیں، اتنی سی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنی عوام، اپنی رعایا، مسلمان مرد عورت بچے جوان، ان سب کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں، ان کے حالات، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ چند کمیوں کوتاہیوں کی بنیاد پر اتنا بڑا ان لوگوں نے قدم اٹھا لیا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کن کے قلم نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے، کن کی تقریروں نے یہاں تک پہنچایا ہے، کن کے خطبوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جلدی قدم نہیں اٹھاتے، وہ جانتے ہیں کہ نادانوں کا کوئی کام نہیں ہے، ان کے پیچھے لابیاں کام کرتی ہیں، ان کے پیچھے افراد کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت اس مسئلے کو وہ اسلامی حکومت حل کر لیتی ہے، سمجھا بجھا لیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں حالات جب سازگار ہوتے ہیں تو جو عناصر اس کے پیچھے ہوتے ہیں ان کی گوشمالی کی جاتی ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں آپ کا کون سا تحفظ ہے؟ کیسے حالات ہیں، کیسے مشکلات ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی بڑا چھوٹا اس سے ناواقف ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس پر اللہ کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہو کہ نہ ہو، نقصان کہیں نہ ہو جائے، نادانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اچھا اب یہ سوال آ گیا کہ آخر یہ تیسری وجہ کیوں یہ باتیں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال آندولن تو آندولن ہے، بھیڑ بھاڑ ہے نا، جہاں کچھ اللہ کا خوف ہے، جہاں اللہ کا ڈر ہے، جہاں کچھ نہ کچھ دینداری ہے، وہاں تو کم سے کم شاید کچھ انسان کی جان مال آبرو کی حفاظت ہو جائے، کچھ تحفظ ہو جائے۔ لیکن یہاں اتنی مشکلات میں اگر کوئی آدمی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے، وہ بھی ہم مسلمانوں میں سے کوئی بلا وجہ آگے آ جاتا ہے، یا ہم میں سے کوئی مسلم جماعتوں میں سے کوئی کسی نوجوان کے گروہ کو نوجوانوں کی ٹیم کو کوئی ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، ہرگز ہرگز اس میں آگے آنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آندولن، دھرنے اور کیا کہتے ہیں اس کو، مظاہرے، جو بھی کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جو عام حکم ہے، عام حکم عمومی، کوئی پوچھے آندولن کا کیا حکم ہے، دھرنے کا کیا حکم ہے، چاہے مسلم حکومت ہو چاہے غیر مسلم حکومت ہو، یہودی ہو سیکولر ہو، کوئی بھی، عام حکم کیا ہے مظاہروں کا؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ مظاہروں سے، آندولنوں سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عام حکم یہی ہے، عام حکم اس کا یہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نظام پر چلتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کا ایک سیکولر نظام بھی ہے، کانسٹیٹیوشن بھی بنا ہوا ہے، اس میں کچھ ہمیں بہت سارے ادھیکار بھی دیے گئے ہیں، ہمیں اختیارات بھی ہیں، ہم قانونی لڑائی لڑیں، ہم بات کو آگے رکھیں، دیر سویر اس کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، لیکن ہے راستہ۔ ایسا نہیں کسی نے جواب دے دیا کہ کوئی سنوائی نہیں، جاؤ جو کرنا ہے کرو، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، اسلامی نہیں ہے لیکن اس ملک کا ایک نظام ہے کہ نہیں، جس میں ہر ایک کو اپنا اپنا ایک حق دیا گیا ہے کہ اپنی مطالبے وہ رکھ سکتا ہے۔
ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے راستے سے آگے جائیں، کیونکہ اس سے ہماری جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، آبرو کی حفاظت ہے، دنگے فساد سے ہم بچیں گے، انفرادی خطرات، اجتماعی خطرات سے اپنے آپ کو کیا کر پائیں گے؟ بچا پائیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ ہم آگے نہیں آ رہے ہیں، اسلامی شریعت کے مطابق ہم آگے نہیں آ رہے ہیں، آندولن کرنا ہم پیش نہیں ہے اس کے اندر، لیکن کوئی ایسا ایشو ہے، کوئی ایسا قضیہ، مسئلہ ہے جس مسئلے کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، غیروں سے بھی ہے، برادران وطن سے بھی اور کمیونٹیز سے بھی ہے مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں وہ ان کے اغوا، ان کے پیشوا، ان کے ذمہ داران اگر آپس میں بیٹھ کر کے اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ہے نا، بغیر کسی شور شرابے، بغیر کسی دنگے فساد کے ساتھ خاموش انداز میں ہم اپنا مطالبہ حکومت کے سامنے پیش کریں گے، اور ایسی صورت میں وہی جو مطالبہ ان کا ہے اس سے متعلق ہم بھی ہیں، ہم سے اور اس سے متعلق وہ بھی ہیں، تو اب ہمیں ان کے ساتھ میں اگر جانے کی نوبت آ جائے اور ہمارے اپنے علماء، ہمارے اپنے قائدین جو ہم سے زیادہ سیاست پر نظر رکھتے ہیں، مسلم تنظیموں کے ان کے تعلقات ہیں، مسلم تنظیموں کے ان دوسری تنظیموں سے ان کے تعلقات ہیں، ان سے وہ باتیں کر سکتے ہیں، اگر وہ مل کر کے آپس میں فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی اس پہ ہم سب مل کر کے، ہے نا، ایک امن و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بلا کسی شور شرابہ اور ایک نظم و ضبط اور قیادت اور سسٹم کے ساتھ، یعنی کوئی قائد رہے، ایسے جنگل نہ رہے کہ سب لوگ نکل جائیں، بلکہ کیا ہو، بلکہ لوگ اپنی قیادت کے ساتھ میں، اپنے بڑوں کی نگرانی میں، ان کی قیادت میں اگر خاموش مظاہرہ کریں اور یہ امید کی جائے کہ ہاں اس مظاہرے کا، خاموش مظاہرے کا حکومت پر اثر پڑے گا اور اس کو وہ سنیں گے اور اس کے ذریعے سے ہمارا جو مطالبہ ہے اس پر سنوائی ہو سکے گی اور اس سے ہمارے مطالبے پر نظر ثانی، اس سے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی، ہمارے مطالبے کو غور پر غور کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فتوے میں یہ بات کہی ہے کہ بعض ملکوں میں، اصل یہ ہے کہ مراد مظاہرے آندولن کرنا نہیں ہے، لیکن بعض ملکوں میں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ہمیں بتلایا کہ بعض ملکوں میں، اور انہوں نے نصارہ وغیرہ کا نام لیا، کرسچن ممالک کے اندر ایسا ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی باتیں مانی ہی نہیں جاتی ہیں جب تک کہ وہ مظاہرہ نہ کریں، جب تک یہ نہ ثابت کریں کہ ہم اتنی بڑی تعداد ہیں اور اتنی بڑی تعداد کو آپ کے قانون میں کوئی حق نہیں مل رہا ہے، جب تک وہ ایسا ریز نہ کریں، نہ اپنا مطالبہ، اپنی بات نہ ان کے سامنے پیش کرے، تب تک ان کے مطالبے پر کوئی سنوائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پذیرائی نہیں کیا ہے اس کو کہ نہیں پھر نکلو، اگر تمہاری بات بغیر مطالبے کے، بغیر مظاہرے کے نہیں مانی جاتی ہے تو تم کو نکلنا ہی چاہیے، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا مجھے امید ہے اللہ بأس بہ کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن وہی یاد رہے کہ عشوائی نہیں ہونا چاہیے، بغیر قیادت کی، کوئی قائد نہیں، کوئی اغوا نہیں، کوئی پیشوا نہیں، بس عوام کو للکار دیا گیا، پبلک نکل گئی روڈ پر، اب کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی کسی حاکم کو، کسی منسٹر کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کارٹون بنائے ہوئے ہے، کوئی توہین کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، کوئی پتلے جلا رہا ہے، کوئی فوٹو پر آگ لگا رہا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کی اگر عزت کر کے، کسی کی تکریم کر کے اگر اپنا مطالبہ ہم نہیں منوا سکتے تو کسی کی توہین کر کے، بے عزت کر کے مطالبہ نہیں منوا سکتے۔ یہ تو ہر آدمی کے اپنے جذبات ہیں، آپ سے کوئی بات محبت سے اگر کوئی کہے تو آپ دشمن کی بھی مان لیں گے، اور اگر آپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ اپنے بیٹے کی بات بھی نہیں مانیں گے، تو یہ طریقہ نہیں۔ اصول یہ کہتا ہے کہ بہرحال حسن معاملہ کے ساتھ آدمی کو بہرحال اپنے مطالبے رکھنا چاہیے، اور اصل معاملہ یہی ہے کہ مظاہرے، آندولن اور یہ سب جو چیزیں ہیں، اصل میں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، یہ بات ہم نے اس لیے کہی کہ کچھ ہمارے عزیز نوجوان
اگر ایک طرف افراط کے شکار ہیں تو کچھ لوگ تفرید کے بھی شکار ہیں. کچھ لوگ اگر آندولن ہی اگر کرنا چاہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ہی کسی بھی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن علامہ نصیرالدین کیا کہتے ہیں؟ اگر واقعی ایسی صورت ہو اور آپ کے بڑے ذمہ داران آپ کو بتائیں کہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا، ہم سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، پرامن جس کو کہا جاتا ہے، مظاہرہ کریں گے بغیر شور شرابے کے، تو اس کا اثر پڑے گا اور ہمارے مطالبے مانے جائیں گے. تو بہرحال قانون اور نظام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسا کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات اصولی انداز کی جو علامہ ابن عثیمین نے کہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے نہ تو عام کرنا ہے کہ بس ہر آندولن میں آدمی بھاگے، اور نہ ایسا ہے کہ کہیں واقعی کچھ فائدہ ہونے والا ہو پرامن مظاہرے سے تو وہ بھی حرام رہے، وہ بھی ناجائز. ایسا نہیں، بلکہ ایک ضابطے کے تحت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے.